الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانعام آیت نمبر 53، 54، 55. کل کی جو آخری آیت ہم نے پڑھی ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ آپ نہ ہٹائیے اپنے پاس سے ان لوگوں کو کہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام. یعنی ان کی اللہ سے محبت کو دیکھیے، اس کو نہ دیکھیے کہ بھئی ان کے پاس دنیاوی اعتبار سے کوئی عہدہ ہے یا نہیں ہے، مالی طور پر مستحکم ہے یا نہیں. اسی کو آگے بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ، اسی طرح فَتَنَّا، ہم آزماتے ہیں بعضہم، ان کے بعض کو، ببعض، بعض دوسروں سے. یہ جو طبقاتی فرق ہے، اس طبقاتی فرق کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں کہ کسی کو مال دولت سے نوازا، کسی کو کم دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے یہ ہے، دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جن کو مال دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا، یہ جو اپنے سے نیچے کمتر لوگوں کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں. ان کو یہ بری نظر سے دیکھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں یا اپنے برابر سمجھتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے کہا تھا عمراء نے مشرکین کے کہ بھئی یہ جو آپ کے پاس کمزور ضعفاء لوگ آتے ہیں تو ان کی وجہ سے ہمارا آنا جانا آپ کے پاس نہیں رہتا. لیقولوا، اچھا یہ آزمائش کیا ہے؟ تاکہ یہ کہہ دے، کیا کہہ دے؟ اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بیچ میں سے احسان کیا ہے. ظاہری بات ہے وہ سمجھتے تھے مسلمان جو کمزور ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا، اور وہ احسان کیا ہے کہ ہمیں اللہ نے ایمان کے دولت سے نوازا ہے. اب ایمان کی دولت سے نوازنے کو وہ اپنے اوپر احسان سمجھتے تھے. یہ سمجھتے تھے کہ دیکھو اگر ان پر اللہ کا احسان ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مال دیتے، دولت دیتے اور عہدے دیتے. ان کے پاس یہ دنیاوی کوئی چیز تو نہیں ہے، گویا وہ اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور ایمان والے اس کو اپنی نظر سے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں نقطہ نظر کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے آدمی کی نظر، ایک جو دنیا کو اچھا سمجھتا ہے نا، اس کی نظر یہ ہے کہ شاید مال اور دولت کا زیادہ ہونا یہ اللہ کا احسان ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے نہیں، مال اور دولت کا زیادہ ہونا یہ اللہ کا احسان نہیں ہے. اللہ کا احسان یہ ہے کہ کون اللہ کا بندہ بنا ہوا ہے، وہ اللہ کا احسان ہے. تو یہ مشرکین بھی کہتے تھے اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے احسان کیا ہے من بیننا، ہمارے بیچ میں. الیس اللہ، جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، کیا نہیں ہے اللہ بِأَعْلَمَ، زیادہ جاننے والا، بالشاکرین، شکر کرنے والے کو. دنیا میں اگر اللہ نے نہیں دیا تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا نوازیں گے آخرت میں اور دنیا میں بھی نوازیں گے، یعنی ان کی دنیا بھی اچھی کریں گے. لیکن نہ اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے فتنہ اور فساد بن جائے. تو وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، اور اسی طرح فتنہ ہم نے آزمایا، بعضہم ان کے بعض کو، ببعض بعض سے، لیقولوا، لی تاکہ، یقولوا وہ کہے، کیا، ہؤلاء یہی لوگ، من اللہ جن پر احسان کیا. کس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ من، یہ فعل ہے من یمن. قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، اذ جب بعث فیہم بھیجا، فیہم ان کے بیچ میں، رسولاً ایک رسول، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم.
اہؤلاء کیا یہی لوگ ہیں کہ جن پر احسان کیا اللہ نے، علیہم جن پر، من بیننا من سے، نہ ہمارے، بین درمیان، یعنی ہمارے درمیان سے یہی وہ کمزور لوگ ہیں کہ جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا کیا ہے احسان۔ اللہ پوچھ رہے ہیں، ان سے سوال کر رہے ہیں، کیا لیسا نہیں ہے اللہ بے اعلم زیادہ جاننے والا، بالشاکرین شکر کرنے والوں کو۔ یہ اللہ کے شاکرین بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زیادہ جانتا ہے، اور اللہ جیسے رکھ رہا ہے یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور اذا جب جاء آئے، الذین یؤمنون وہ لوگ جو ایمان لائے، بے آیاتنا ہماری آیات پر، کا آپ کے پاس، یہ جاء کا فاعل ہے، یہ الذین یؤمنون بے آیاتنا، جاء آئے کون، الذین یؤمنون بے آیاتنا وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے، کس کے پاس، آپ کے پاس اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقل کیا اعزاز ہے، آپ کہہ دیجئے سلام علیکم، کیا اعزاز دے رہے اللہ، یعنی گویا کہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس جب ایمان والے آئے تو میری طرف سے آپ ان کو یہ خوشخبری سنا دے، سلام علیکم، تمہارے اوپر کیا ہو سلامتی۔ اب سلام علیکم دیکھو، ایک تو ہے نا سلمت علیکم، سلمت علیکم کا مطلب ہے کہ میری طرف سے سلامتی ہے تمہارے اوپر، لیکن اس میں ورب ہے، ورب میں زمانہ ہوتا ہے، اور زمانہ یا حال ہے یا مستقبل ہے یا جنا ماضی ہے، لیکن یہاں سلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ حال ہے نہ مستقبل ہے نہ جنا ماضی ہے، بلکہ یہ زمانے سے خالی ہے، گویا کہ ہر زمانے میں تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہو سلامتی ہو۔ اور یہی ہمارے اور آپ کے بیچ میں جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں نا، ملاقات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم، یہ وہ جملہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا، کس کو، ایمان والوں کو، یؤمنون بآیاتنا جو ہماری آیات اور احکامات پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے سلام علیکم، سلامتی ہو دنیا میں بھی تم پر اور آخرت میں بھی، گویا کہ تم جو زندگی تم گزار رہے ہو یہ سلامتی والی ہے۔ اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ بہترین جملہ ہے قرآن کا، کتبہ لکھ رکھا ہے، ربکم تمہارے رب نے، علی نفسہ اپنی ذات پر، الرحمت رحمت کو، اللہ نے اپنی ذات پر تمہارے لیے رحمت کو لکھ رکھا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جیسے کہ عرش پہ لکھا ہوا ہے، ان رحمتی وسعت غضبی، کہ میری جو رحمت ہے نا وہ اس کی گنجائش ہے زیادہ ہے میری کس سے، غضب سے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے رحمت۔ کتبہ، یہ کتبہ ربکم اتنا کافی تھا، علی سے اور تاکید ڈال دی ہے، گویا کہ علی آتا ہے الزام کے لیے، کسی چیز کا لازم ہو جانا۔ اللہ پر کوئی چیز مطلب ہے لازم کوئی بندہ کر نہیں سکتا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے اوپر چیز لازم کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور اللہ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ کتبہ لکھ رکھا ہے، ربکم تمہارے، دیکھو ادھر رب کا زیادہ استعمال ہے تاکہ اگر دنیا میں جو آپ کے کھانے پینے اور ضروریات کے پورے کرنے کے لیے بھی تمہارا رب کرے گا، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں تمہیں بھوکا سلائے گا، لیکن نہ ضرورت کے تحت، اس سے زیادہ نہیں، علی نفسہ اپنی ذات پر، الرحمت رحمت کو، یہ الرحمت یہ کتبہ کا مفعول ہے، ربکم فاعل، کتب ربکم الرحمت یہ اس کا مفعول ہے۔ کیا لکھ رکھا ہے، رحمت کس کے لیے، انہو
بے شک ہو وہ من عاملہ جو عمل کرے منکم تم سے سوءً برائی کا بجہالۃ نادانی سے. انسان ہے نا غلطی تو ہوگی، ایسا نہیں ہے فرشتے نہیں ہے، انسان ہے غلطی ہوگی. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہے. ایک جملہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اس کو ذہن میں یاد کر لیجئے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سارے کے سارے معصوم ہیں، جہاں غلطی کی سرے سے گنجائش ہی نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین محفوظ ہے، وہاں اگر کہیں غلطی ہوئی غلطی پر رہے نہیں ہے، اللہ سے توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر لیا. یہ دوسرا جملہ ہے، صحابہ محفوظ ہے. اور تیسرا یہ کہ ائمہ مجتہدین یہ سارے کے سارے ماجور ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو بندہ میرے راستے میں دین کے راستے میں اجتہاد کرتا ہے، مشقت کرتا ہے کسی مسئلے تک پہنچنے میں، اب دو ہی ظاہری باتیں نتیجے ہوتے ہیں، یا صحیح یا غلط. اب اگر ان کو صحیح نتیجہ مل گیا تو فلہ اجران، اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر غلط نتیجے تے پہنچے تو اس کو 1 اجر ملتا ہے. جو 2 اجر ہے، ایک تو یہ ہے صحیح نتیجہ نکالنے کا، اور دوسرا یہ ہے محنت اور مشقت کرنے کا. اور جس کو 1 ملتا ہے صحیح نتیجہ نہیں نکلا لیکن نہ محنت اور مشقت اس نے کی، مقصد اس کا دنیا کا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ حق تک سچ تک پہنچنے کا ہے، تب بھی اس کو کیا ملتا ہے؟ اجر. اس لیے یہ جملہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام معصوم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین محفوظ، اور ائمہ مجتہدین معجور، ان کو ہر صورت میں اجر ملتا ہے. تو جو کوئی برائی کا کام کرے بجہالت نادانی سے، ثم تاب من بعدہ، اب ظاہری بات ہے غلطی ہو گئی، تابہ پھر توبہ کر لی، من بعدہ اس کے بعد سے، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر لی، فَأَنَّهُ غفور، بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے، رحیم، اور یہ ہے کہ مزید رحم کرنے والا بھی ہے کہ اس پر اس کو جو پیچھے اس نے جتنی نیکی کا عمل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو کیا کرے گا؟ مزید رحم کر کے اس کو اعلیٰ درجات تک پہنچا دے گا. بے شک ہو یعنی وہ اللہ غفور، خوب بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نفصل الآیات، ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، تفصیلی بیان کرتے ہیں. الآیات، آیات کو، احکامات کو، وَلِتَسْتَبِينَ تاکہ، تستبین یہ باب استفعال والا مل گیا، اصل لفظ ہے یہ بیانون، تاکہ واضح ہو جائے. سبیل المجرمین، مجرمین کا راستہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارا اتنا کھول کے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وَلِتَسْتَبِينَ، میں کہہ رہا ہوں یہ تستبینہ یہ باب استفعال سے ہے، استبان یستبین، استبانتن، اس کا روٹ بیانون ہے، جو اردو میں لفظ بیان، بیان کا مطلب بھی یہی ہے کسی چیز کو کیا کرنا؟ واضح کرنا. جیسے آپ کہتے ہو نا خروج، اس سے استخراج ہے، اسی طرح آپ کہتے ہو استغاثہ، غوث ہے نا لفظ، غوث سے استغاثہ ہے. استغاثے کا مطلب یہ ہے کہ مدد کی درخواست کرنا، تو اس میں وہ درخواست میں والے معنی ہے، اصل یہ بیان ہے وَلِتَسْتَبِينَ، تاکہ کیا ہو جائے؟ واضح ہو جائے، کھول دے اللہ تبارک و تعالی سبیل المجرمین، کس کا راستہ؟ مجرموں کا راستہ، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جرم والا راستہ ہے اور یہ صراط مستقیم ہے جس کو ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے.